الفریڈ نوبل خود اخبار کے اندر اپنی ہی موت کی خبر پڑھ کر چونک گیا۔ 10 اکتوبر 2025 کو جیسے ہی نوبل پیس پرائز ماریا کورینا کو دینے کا اعلان کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے غصے میں آ کر وائٹ ہاؤس سے پہلی کال شاہ رخ خان کو کی۔ ایک بات تو طے ہے کہ 2025 میں نوبل کے اندر پیس سے زیادہ پولیٹکس کا دبدبہ چلا ہے اور 2026 کا نوبل پیس پرائز پوری دنیا کو چونکانے والا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ کون سا ہے؟ ایک ایسا ایوارڈ جس کا نام سنتے ہی عزت، احترام اور امن کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نوبل پیس پرائز کی۔ یہ وہ ایوارڈ ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، سائنسدانوں اور انسان دوست شخصیات کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نوبل پیس پرائز آخر کیا ہے؟ یہ کیسے شروع ہوا اور کون طے کرتا ہے کہ پوری دنیا میں امن کا حقیقی علم بردار کون ہے؟ آئیے آج ہم اس کے تمام راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوبل پیس پرائز کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سویڈن کے ایک مشہور سائنسدان الفریڈ نوبل سے۔ الفریڈ نوبل وہ شخص تھے جنہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا، ایک ایسا دھماکہ خیز مادہ جس نے پوری دنیا کی شکل ہی بدل دی۔ لیکن نوبل کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن اخبار میں غلطی سے اس کی موت کی خبر شائع ہو گئی، جس کے اندر بڑی ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو مارنے کا ہتھیار ایجاد کیا۔ یہ جملہ نوبل کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے سوچا کہ 1 منٹ فرض کرو میں سچ میں مر گیا تو کیا میں یہی کچھ وراثت میں چھوڑ کر جاؤں گا؟ یہی وہ وقت تھا جب اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری دولت انسانیت کی خدمت میں وقف کروں گا۔ 1895 میں الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت میں لکھا کہ ان کی تمام دولت سے ایک فنڈ قائم کیا جائے جس سے ہر سال 5 مختلف شعبوں میں انعامات دیے جائیں: فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر اور پیس، امن۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا کہ امن کا انعام اس شخص کو دیا جائے جو دنیا میں اقوام کے درمیان بھائی چارے، دوستی اور جنگوں وغیرہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ 1901 میں پہلی بار نوبل پیس پرائز دیا گیا اور یہ ایوارڈ ملا جین ہنری ڈوننٹ کو، جو کہ ریڈ کراس کے بانی تھے۔ یوں الفریڈ نوبل کا خواب ایک حقیقت بن گیا۔ نوبل پیس پرائز کسی ایک ملک یا حکومت کے تابع نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں یا تنظیموں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا میں امن، انسانیت اور بھائی چارے کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہوں، چاہے وہ جنگ کے دوران امن قائم کرنے کی کوشش ہو، غریبوں کی مدد ہو یا انسانی حقوق کی جدوجہد۔ کچھ مشہور شخصیات جنہیں یہ نوبل ملا، جن میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ نیلسن منڈیلا، جنوبی افریقہ میں امن کے قیام پر۔ ملالہ یوسفزئی، جو کہ پاکستان سے تھی، انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھائی۔ مادر ٹریسا، انسانیت کی خدمت پر۔ یہ تمام لوگ مختلف نسلوں، مختلف مذاہب اور مختلف ممالک سے تھے، مگر ان میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھی دنیا میں امن قائم کرنے کی محبت۔ نوبل پیس پرائز دینے کا فیصلہ ناروے میں موجود ایک کمیٹی کرتی ہے جسے نارویجین نوبل کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے اور ان 5 لوگوں کو ناروے کی پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں نامزدگیاں آتی ہیں، سیاستدان، فلاحی ادارے، سائنسدان، حتیٰ کہ عام لوگ بھی۔ پھر مہینوں کی جانچ پڑتال کے بعد ایک نام منتخب کیا جاتا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں جیتنے والے شخص کا نام بتا دیا جاتا ہے اور 10 دسمبر کو الفریڈ نوبل کی سالگرہ پر یہ انعام ناروے کے شہر
اوسلو میں دیا جاتا ہے۔ لیکن 2025 ایسا سال تھا جس میں نوبل پیس پرائز فیل کر گیا، یعنی اس میں سب سے اچھے کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر تک نہ کیا گیا، اور اس سال نوبل میں پیس سے زیادہ پالیٹکس کا دبدبا چلا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی نوبل کمیٹی سے ایسی ہی غلطیاں ہوتی رہی۔ مثال کے طور پر ہنری کیسنجر، جو کہ فارمر US سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان کو 1973 میں ویتنام وار ختم کرنے کے لیے نوبل پیس پرائز ملا۔ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف نوبل کمیٹی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس پر کولڈ وارز کے دوران وار کرائمز لگے، اور اس شخص نے کمبوڈیا کے اوپر بم بھی برسائے تھے۔ دوسری طرف 2009 کے اندر امریکن پریزیڈنٹ اوباما کو بھی نوبل پیس پرائز دیا گیا، جو کہ آج تک کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اوباما کو صدر بنے صرف 8 مہینے ہی ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی کچھ سپیچز کے اندر دنیا میں امن قائم کرنے اور ہر ملک کے ساتھ دوستی کرنے کے وعدے کیے تھے، جو کہ ہر ملک کا نیا پریزیڈنٹ ایسے ہی سپیچ کرتا ہے۔ تو ان وعدوں کی وجہ سے اسے نوبل پیس پرائز دیا گیا، اور بالکل اسی وقت اوباما عراق، یمن، لیبیا اور افغانستان جیسے ملکوں کی جنگ میں بھی انوالوڈ تھا، اور بے گناہ لوگوں کی جانیں بھی لے رہا تھا۔ اور اگر بات کریں 2025 کی، تو اس سال نوبل پیس پرائز وینزویلا کی ایک خاتون ماریا کورینا کو دیا گیا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں کی طرح اس سال بھی نوبل پیس پرائز نے ایک بوال کھڑا کر دیا، اور ہر طرف سے ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پوری دنیا میں ان سے اچھا اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب تو ہم ویڈیو میں آگے چل کر جانیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ماریا کورینا کون ہے۔ ماریا کورینا وینزویلا کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں، اور کئی سالوں سے اس ملک پر قابض ڈکٹیٹرشپ کے خلاف پیسفلی اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، تو اسی لیے انہیں نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ ماریا کی عمر 58 سال ہے، جو کہ ایک طرف تو انجینئرنگ اور فائنانس گریجویٹ ہے۔ انہوں نے کچھ سال اپنے والد کے بزنس کو آگے بڑھایا، لیکن پھر پالیٹکس میں قدم رکھا۔ ماریا کو ابھی پالیٹکس میں آئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ 2010 میں وینزویلا کی نیشنل اسمبلی میں ریکارڈ نمبر آف ووٹ سے چنی گئی۔ ماریا کا اسمبلی میں آنا تھا کہ یہ ہاتھ دھو کر موڈورو کی گورنمنٹ کے پیچھے پڑ گئی۔ ہیومن رائٹس وائیولیشن ہو، اکنامک مینجمنٹ کی بات ہو، یا سرکاری انسٹیٹیوشن کے مس یوز کی بات ہو، ماریا اسمبلی اور سڑکوں پر ہر جگہ موڈورو کے خلاف نکلی اور لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کیا۔ جب موڈورو کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ ماریا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تو 2014 میں ماریا کو نیشنل اسمبلی سے نکال دیا گیا، لیکن ماریا نے ہار نہیں مانی اور اگلے 10 سال تک روڈوں کے اوپر آ کر سرے عام موڈورو کے خلاف کیمپین جاری رکھی۔ اسے جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس کی گاڑی پر حملے کیے گئے، لیکن ماریا مزید مضبوط ہوتی گئی۔ آخر کار موڈورو نے دیکھا کہ ماریا کو ہرانا ناممکن ہے، تو اسے 2024 کے الیکشن میں امیدواری سے ہی خارج کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہاں کی گورنمنٹ کو بھاری تعداد میں ووٹ چوری کرنے پڑے۔ ویسے یہ ساری سکیمیں کچھ سنی سنی سی لگ رہی ہیں۔ اینی ویز، یہاں تک تو ماریا نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن دوسری طرف امریکہ کئی سالوں سے وینزویلا کی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اصل میں وینزویلا نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے بہت ہی امیر ملک ہے۔ اس کے پاس آئل، گولڈ، ڈائمنڈ اور نیچرل گیس جیسے ریسورس موجود ہیں، لیکن وہاں موڈورو کی گورنمنٹ ہے جو کہ چائنا اور رشیا کو اپنا دوست مانتا ہے اور امریکہ کو اپنا دشمن۔ لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہاں کے سارے نیچرل ریسورس میرے کنٹرول میں ہوں، لیکن موڈورو کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل ہی نہیں۔ اسی لیے امریکہ وہاں کی اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، مطلب کہ ماریا کو۔ اور اسی دوران آپ کے اور میرے چچا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، جی ہاں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے، تو ماریا ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہے کہ تم ہر جگہ رجیم چینج کرتے ہو، جنگیں رکوا رہے ہو،
ذرا ہمارے ملک میں بھی ملٹری ایکشن کر کے رجیم چینج کر دو۔ ماریا موڈورو کی گورنمنٹ گرانا چاہتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کس طرح؟ امن کے ساتھ اور اپنی عوام کی پاور سے یا کسی اور ملک سے ملٹری ایکشن کروا کر۔ دوسری طرف وہی ماریا اسرائیل حماس کی لڑائی کے دوران نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، یعنی کہ ایسی سٹیٹ کو جو کہ 70,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کی قاتل ہے۔ بلکہ ماریا نے یہ تک کہہ دیا کہ وینزویلا کا سٹرگل اسرائیل کا سٹرگل ہے۔ اسی دوران ماریا کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے اور اسی دن ماریا یہ اعلان کر دیتی ہے کہ یہ نوبل میں چچا ٹرمپ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ اسی لیے 2025 کے نوبل پیس پرائز پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس سال نوبل میں پیس سے زیادہ پولیٹکس چلی ہے، کیونکہ ایک طرف پیس پرائز دے کر ماریا کو مزید مضبوط بنایا گیا، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے اندر ملٹری ایکشن کا سوچ رہے ہیں، اور تیسری طرف ماریا نے وہی پیس پرائز ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں تو یہاں حکومت گرائی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ماریا کو گورنمنٹ میں بٹھا کر وینزویلا کے سارے نیچرل ریسورس پر اپنا کنٹرول حاصل کریں گے، یعنی کہ کھیل ہر طرح سے مکمل طور پر فکس ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا 2025 میں نوبل پیس پرائز دینے کے لیے ماریا کورینا سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا؟ شاید بہتر کینڈیڈیٹ تو تھا، لیکن پیس پرائز کی نارویجین کمیٹی اصل ونر کو اناؤنس کرنے کی ہمت ہی نہیں دکھا پائی۔ اس چیز کو سمجھنے اور ماریا سے بہتر کینڈیڈیٹ جاننے کے لیے ہمیں ایک نظر غزہ پر ڈالنی ہوگی، کیونکہ جو کچھ اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے وہ ورلڈ وار 2 کی تباہی کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے اندر ہٹلر نے کنسنٹریشن کیمپ کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن غزہ کے اندر اسرائیل بم پہ بم برسا رہا ہے، اور ان بموں کو دنیا سے چھپا کر نہیں بلکہ لائیو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی جنگ حماس کے ساتھ تھی، لیکن 70,000 بے گناہ لوگوں کو مار کر بھی اسرائیل حماس کو ختم نہ کر سکا، کیونکہ اصل میں شاید اسرائیل کا صحیح ہدف حماس تھا ہی نہیں، بلکہ اس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنی تھی، اور کافی حد تک اسرائیل امریکہ کی مدد سے اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تو ایسی صورت اور ایسے سال میں جب ایک طرف نسل کشی کی جا رہی تھی اور دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، یورپین کنٹریز اور عرب ممالک سب کے سب خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھے سب دیکھ رہے تھے، یعنی ان کے منہ سے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، تو اسی لمحے دنیا کے مختلف کونوں سے عام عوام، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے سب غزہ کے حق میں روڈوں پر اترے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ ماریا کورینا کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی ملک کی گورنمنٹ کو گرانا چاہتی ہے اور وہاں پر امن لانا چاہتی ہے، لیکن ماریا کی اس کوشش کے بعد اگر وہ کامیاب ہوتی ہیں تو انہیں اقتدار ملے گا، وہ خود پریزیڈنٹ بنے گی، یعنی ان کی کوششوں کے بعد کہیں نہ کہیں ماریا کو خود بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن پوری دنیا سے ایسے لوگ جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمرانوں کے خلاف اور غزہ کے حق میں روڈوں پر نکلے، ان کا نہ تو غزہ میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی وہاں ان کی زمینیں ہیں اور نہ انہیں ڈالر ملیں گے۔ مطلب ان فیوچر ان سب لوگوں کو غزہ سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ صرف انسانیت کی خاطر انہوں نے آواز بلند کی، بلکہ بہت سی جگہوں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے پر بھاری قیمت چکائی، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کو اسکولوں اور کالجز سے نکالا گیا۔ اسرائیل کے اوپر تھوڑا سا پولیٹیکل پریشر بنانے والے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیے۔ اسرائیل اور حماس کے دوران امن معاہدہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر یہ لوگ سڑکوں پر نہ نکلتے۔ اگر 2025 کا نوبل پیس پرائز ان لاکھوں پروٹیسٹرز کے نام کر دیا جاتا جو کہ صرف انسانیت کی خاطر روڈوں پر نکلے تھے، تو دنیا بھر کے ظالم حکمرانوں کو ایک واضح میسج جاتا کہ ان کے پاس ڈالر، گولیاں اور میزائل تو ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے ٹاؤٹ حکمران تو ان کے آگے جھک سکتے ہیں،
لیکن ان کے پاس سچ کا ساتھ نہیں۔ اگر ان لوگوں کو نہیں تو 2025 کا نوبل پیس پرائز ان 250 صحافیوں کو دیا جا سکتا تھا جن کو اسرائیل نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ پوری دنیا میں سچ دکھا رہے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے اندر بھی اتنے زیادہ صحافیوں کو نہیں مارا گیا جتنے کہ صرف غزہ کے اندر مارے گئے، تاکہ غزہ کا سچ دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوبل پیس پرائز آج کے دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہو اور دنیا کے اندر جو کچھ صحیح ہو رہا ہے اسے کھل کر سپورٹ کرے۔ پھر بھی نوبل کمیٹی نے سیف کھیلا اور نوبل ماریا کورینا کو دے دیا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ماریا کا نام نہ تو نوبل ملنے سے پہلے بول رہا تھا اور نہ ہی نوبل ملنے کے بعد، بلکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تب سے لے کر نوبل ملنے تک وائٹ ہاؤس میں ان کی ٹیم اور کچھ دوسرے ممالک کے لیڈران نے نوبل پیس کمیٹی پر بہت زیادہ پریشر بنایا کہ کسی طرح اس سال کا نوبل پیس ایوارڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل سکے۔ I got the Nobel Prize for doing nothing. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize. I got nominated for the Nobel Prize. لیکن آخر میں 10 اکتوبر کی ٹھنڈی صبح نوبل کمیٹی نے چچا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھینگا دکھا دیا اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی چچا ٹرمپ کے ارماں مطلب چچا کا وہ حال ہوا جیسے سنجے دت کے ساتھ منا بھائی MBBS میں ہوا تھا، اور سنجے دت تو راتوں کو گاتا تھا، لیکن اگر چچا ٹرمپ سنگر ہوتے تو یقیناً وہ بھی یہ گانا گاتے کہ سپنا ٹوٹا ہے دل مگر جلتا ہے، ہاں تھوڑا درد ہوا پر چلتا ہے۔ سپنا ٹوٹا ہے تو دل کبھی جلتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ خبر ملی کہ نوبل پیس تو ماریا کورینا لے گئی تو انہوں نے غصے میں آ کر وائٹ ہاؤس سے پہلی کال شاہ رخ خان کو لگائی اور کہا کہ سب جھوٹ تھا، کہ تم کسی چیز کو شدت سے چاہو تو ساری کائنات کہاں ملائی۔ تو شاہ رخ خان نے آگے سے یہ کہہ کر کال کاٹ دیا، तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ। یار ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم لوگ مذاق تو اڑا رہے ہیں، لیکن سیریسلی ان کے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ جنوری کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے تب سے لے کر آج تک انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں، اور ہر بار ان کا طریقہ کار سیم تھا۔ پہلے دونوں ملکوں کو دمکاتے، ڈیل کرتے اور ٹویٹ کرتے کہ بھائی میں نے جنگ رکوائی ہے، اب نوبل پیس میرے حوالے کرو۔ جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان مئی میں جنگ ہوئی، چچا ٹرمپ نے جنگ بندی کا کہا اور ساتھ ہی بولا اگر بات نہ مانی تو ٹیرف لگے گا۔ اس پر جنگ تو رک گئی، لیکن چچا کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ جنگ رکوا دی ہے، اب نوبل۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا کو بھی ٹیرف کی دھمکی لگا کر جنگ رکوا دی۔ اسرائیل ایران کی جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پر حملے کر کے جنگ رکوائی۔ ایسے ہی افریقہ کے اندر جو کلیش چل رہا تھا، چچا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں بھی امریکی کمپنیوں کو حصہ دلوا کر اور بعد میں کہا وہاں امن لے کر آیا ہوں۔ روس یوکرین سے بات، حماس اسرائیل کی جنگ بندی، اور ساتھ ہی ٹویٹ کہ اب تو بنتا ہے، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ آذربائیجان اور آرمینیا کی بہت پرانی دشمنی میں جا گھسے اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، اور یہ ساری کوششیں صرف نوبل کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ لیکن افسوس، لگتا ہے چچا ٹرمپ کی زندگی میں نوبل ایسے ہی ہے جیسے کہ سلمان خان کی زندگی میں شادی۔ اگر پہلی بار ہوتی تو چچا ٹرمپ کو اتنا برا نہ لگتا، لیکن چچا نوبل حاصل کرنے کے لیے 2018 میں بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ اوباما بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر اوباما کچھ نہ کر کے بھی نوبل لے کر جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں نے تو 7 سے 8 جنگیں بھی رکوائی ہیں۔ They gave it to Obama for doing absolutely nothing. 2018 کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بحرین، سوڈان اور UAE کے ساتھ اسرائیل کی ڈیل کروائی اور نوبل لینے کے لیے اسی طرح شور ڈالنا شروع کیا جیسے کہ 2025 میں ڈال رہے تھے، لیکن اس وقت بھی نوبل کمیٹی نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور چچا ٹرمپ اس وقت بھی پریشان رہتے اور ایک گانا بہت زیادہ گاتے کہ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور
مطلب چچا کے ساتھ لگاتار ایسے ہو رہا ہے جیسے کوئی عاشق عشق میں کسی کو شدت سے چاہے اور آخر میں وہ کسی اور کی بیوی بن جائے۔ یہ سب تو ہنسی مذاق تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ جہاں اوباما نے کچھ نہیں کیا اسے مل گیا، پھر مجھے کیوں نہیں؟ تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے خود نوبل لینے کے لیے اوور کمپیننگ شروع کر دی، اور نوبل کمیٹی کو ایسی کمپین بھی پسند نہیں آتی۔ وہیں نوبل کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نیت دیکھتے ہیں، اور ٹرمپ نے ساری جنگ بندیاں دھمکیوں سے کروائی تھیں، یعنی کہ یا تو جنگ روکو یا ٹیرف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ امن تو لا رہا تھا، لیکن دھمکیوں کے ساتھ۔ اور آخر کار نوبل پیس پرائز کے چیئرمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایوارڈ کمیٹی کینڈیڈیٹ کے اندر کریج اور انٹیگریٹی دیکھتی ہے۔ This committee have seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. اور بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو اس کے اندر اتنی ہی انٹیگریٹی ہے کہ جس بھی ملک میں نیچرل ریسورسز دیکھ رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کریج اتنا ہے کہ افغانستان کو بولا مجھے تمہارے ملک میں ایئر بیس چاہیے، افغانستان نے انکار کیا تو کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب یہ دونوں چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر نہیں، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی۔ یعنی کہ اب ایسا تو نہیں کہ نوبل پیس ایوارڈ نہیں ملا تو ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر دیں کہ بھائی لڑو مرو، اب مجھے کوئی جنگ نہیں رکوانی، بلکہ ابھی 2026 ہے اور چچا ٹرمپ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح 2026 میں انہیں نوبل مل جائے۔ اور ایسا ممکن ہے کہ نوبل کمیٹی 2026 میں ٹرمپ کو نوبل دے کر پوری دنیا کو چونکا دے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد نوبل ایوارڈ کے اندر پیس سے زیادہ پولیٹکس چلی ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر کلک کر کے آپ یہ بھی جانیے کہ امریکہ نے کیسے ورلڈ وار 2 کے دوران ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرائے۔